شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کے فرزند جناب شوکت مقبول بٹ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شوکت مقبول بٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈیوزبری جب بھی آنا ہوتا ہے تو ایک طمانینت، ایک اطمینان اور ایک خلوص و پیار کا جو جذبہ ڈیوزبری والے دیتے ہیں اس کا میں عمومی طور پہ اظہار کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوزبری عمومی طور پہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ریکگنائز کرنے میں بھی اور اپنے پیار کو شیئر کرنے میں بھی جو ہے پہل کرتا ہے. مجھے 1996 کی وہ شام بھی یاد ہے جب میں یہاں برطانیہ آیا تھا تو ڈیوزبری میں میرے اعزاز میں ایک استقبالیہ جو ہے وہ آرگنائز ہوا تھا. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے. مختصراً یہ کہ میر محمد صدیق صاحب ملک سے آئے ہیں اور جمال بٹ صاحب کو یہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ نے استقبالیہ تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کر کے جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنی نہ صرف جماعت کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، بلکہ وطن کے ساتھ بھی جو ہے اپنے اٹوٹ محبت کا جو ہے آپ نے اظہار کیا ہے. میں اس اعتبار سے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. دوسرا یہ کہ میر صدیق صاحب چونکہ اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ ہیں، انہوں نے ٹائم نکالا ہے، آپ دوستوں نے انہیں مدعو کیا اور یہ یہاں پہ آئے، ان کا بھی شکریہ. خصوصاً جمال بٹ صاحب جو ہے وہ اپنی عمر کے اس حصے میں آپ یقین جانیے اب ہم بھی جو ہے وہ لگ بھگ 50 کے قریب پہنچنے لگے ہیں، تو اب ہمیں بھی کئی حوالوں سے جو ہے وہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. لیکن لندن سے یہاں تک کا سفر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اٹوٹ کمٹمنٹ کا اظہار ہے جو شاید انہوں نے اپنی زندگی کے اوائل میں جو ہے وطن عزیز اور اس نظریے اور آزادی کی تحریک کے ساتھ کیا. میں اختصار کے ساتھ کیونکہ میں آپ کے ساتھ میری کافی انٹریکشن رہتی ہے، ان دوستوں کو میرا خیال ہے کیونکہ یہ ہوٹل ہے، اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس وقت جو ہے انہوں نے اس کو اوپن کرنا ہے، آپ کے لیے کھانا وغیرہ بھی، تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ میر صدیق صاحب کو ملنا چاہیے کہ وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ بات کر سکیں. لیکن میں جو کمی محسوس کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے. میرا اپنا بھی جو ہے تقریباً 26 سالہ ایکسپیرینس ہے اور یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نئے ایکسپیریمنٹ کر کے جو ہے وقت کا ضیاع کریں، بلکہ پرانے دوستوں کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ان کے تجربات ہوتے ہیں، اگر ان سے سبق حاصل کیا جائے تو شاید آپ کی جو منزل ہے وہ زیادہ جو ہے اس سرعت کے ساتھ جو ہے آپ کے قریب آ سکتی ہے. ہم اس اعتبار سے خاصے جو ہے وہ مشکل کنڈیشن میں، قومی مشکل کنڈیشن کو جو ہے ہم سفر کر رہے ہیں کہ آزادی کی منزل تو بہت دور کی بات ہے. ہم جینونلی اور ابھی تک جو ہے اپنے آپ اپنی اس تحریک کو بھی جو ہے اس میں جو تضادات ہیں شاید اس سے بھی ہم ابھی تک اس سے باہر نہیں نکال سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل کوسچن ہے، جو ہمارا قومی سوال ہے، وہ اس حد تک تضادات سے بھرا پڑا ہے کہ جس خطے میں میں کل شام کو بھی آج صبح بھی جو ہے ناشتے کی ٹیبل پہ بٹ صاحب کے ساتھ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں یہاں، یہ دنیا کی بے شمار قوموں نے یہاں پہ بیٹھ کے جو اپنی قومی تحریکوں کو آرگنائز کیا اور یہاں سے انہوں نے جو ہے اس کو ڈپلومیٹیکلی ایک مضبوط اور زبردست قسم کی سپورٹ فراہم کی. تو کیا وجہ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 6-7 لاکھ کشمیریوں کے اس خطے کے اندر موجود ہونے کے باوجود پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے نیشنل کوسچن کے حوالے سے یہاں کے پارلیمان کو جو ہے آج تک آگاہی نہیں دے سکے. میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ کشمیر کے ان حصوں میں کیا ہو رہا ہے. ان کشمیر کے ان حصوں میں لوگ جیسے تیسے جیسے اپنے تئیں جو ہے وہ جو کچھ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جس زبردست سپورٹ کی انہیں ڈپلومیٹیکلی ضرورت ہے، کیونکہ ایکسپلائٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر ہوتے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے جناب کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں کا وکیل ہوں، تو جب تک کہ آپ یہ ثابت نہ کریں کہ یہ ریاست، یہ دھرتی ماں جو ہے یہ آپ کی ہے، جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ کوہلا سے کراکرم اور کٹھوا سے خنجرات تک اس خطے کے اندر بسنے والے کوشر، ڈوگری، گوجری، شینا، پہاڑی
گلگتی اور جو دیگر زبانیں ہیں، اور وہ ساری زبانیں بولنے والے ہم سارے جو ہیں وہ اس سرزمین کے بیٹے ہیں، اور وہ سرزمین جو ہے ہم اس کے امین ہیں، اور وہ ریاست ہماری دھرتی ماں ہے. اور جب تک یہ ہم ثابت کرنے کی جو ہے نا وہ صورت نہ ڈیولپ کر سکیں، میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی آزادی کا خواب جو ہے یہ صرف خواب ہی رہے گا. ایک بات میں کیٹیگوریکلی آپ دوستوں سے، کہ آپ دوستوں نے بھی جو ہے اپنی زندگی کے لمبا عرصہ جو ہے اس حوالے سے صرف کیا ہے. میرا خیال ہے کہ بجائے یہ کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ آگے جائے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہیں جمود کا شکار ہے. کائنڈلی ہمیں انالیسس کرنا ہے اس چیز کا کہ وہ کیا کمیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں جس نے سارے عمل کو جمود کا شکار کر دیا. شاید شخصیت کے اعتبار سے شوکت مقبول کی شخصیت اس میں بنی ہو، شخصیت کے اعتبار سے خواجہ مشتاق صاحب کی شخصیت اس میں بنی ہو، شخصیت کے اعتبار سے محمود کشمیری صاحب کی شخصیت اس میں بنی ہو، لیکن اینڈ آف دی ڈے جب آپ اس سارے عمل کو کھنگالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو قومی تحریک ہے اس کو اس کا کوئی ڈیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ میں 96 میں جب یہاں آیا تھا، 96 کے بعد 2004 میں آیا تھا، تو یہاں ایک بہت بڑا پارلیمان کے اندر جو ہے یہاں کی پارلیمان کے اندر ایک بہت بڑا کشمیر گروپ موجود تھا. آج عالم یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹس جو ہے وہ اس کے کچھ چیدہ مقررین کی گفتگو میں نے بھی جو ہے فیس بک پہ دیکھی ہے، اور مجھے انتہائی صدمہ اور افسوس اس بات کا ہوا کہ اس میں وہ موسٹلی جو ہے ہندوستان کی جو ہے وہ وکالت کرتے ہوئے جو ہے نظر آئے. اب دیکھیے یہ کمیاں کون دور کرے گا؟ یہ کمیاں ہم نے خود دور کرنی ہے. ہمیں وہ جو قومی کانفیڈنس ہے جو ہم لیک کرتے ہیں اس کو بحال کرنا ہے. وہ قومی کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا؟ وہ آپ کی نیشن میں کیسے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا؟ وہ بیسیکلی آپ نے کرنا ہے. اور ایک انڈیویجول کی حیثیت سے پہلے اپنے اندر آپ نے وہ کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، پھر وہی کانفیڈنس جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے گا، جموں کشمیر کی نیشن تک پہنچے گا. لیکن یہ کانفیڈنس اس طرح سے نہیں آئے گا. اس کانفیڈنس کے لیے آپ کو اختیاری کی ضرورت ہے. میں عمومی طور پہ اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مثلا شہید کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مقبول بٹ شہید جو ہے یہ ہمارے رہبر، رہنما، ہمارے قائد، ہمارے سب کچھ ہیں، بابا قوم ہم انہیں کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹ یہ کہہ دینے سے جو ہے یہ انف ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی مقبول بٹ ہمارا رہبر رہنما ہے؟ یہ انف نہیں ہے. کہ مقبول بٹ کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے. وہ میں بلکہ ایک واقعہ میں نے شاید ممکن آپ دوستوں کو بھی سنایا ہو کہ گلگت میں تھے وہ غلام مصطفیٰ الوی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھی تھے، حیات ہے سری نگر میں آج کل. تو صبح وہ الوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھے تو دیکھا کہ بٹ صاحب کا بستر خالی ہے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بٹ صاحب تو باہر کہیں گے. تو وہ باہر نکلے. دسمبر اور گلگت میں جو ہے وہ بہت سردی ہوتی ہے سردیوں میں، اور وہ جو دریائے سندھ وہاں سے گزرتا ہے، وہاں اسے گلشیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، گلیشیئرس کا پانی ہے وہ. تو وہ باہر جا کے نکلے تو دیکھا مقبول بٹ جو اس میں نہا رہے تھے. اب یہ نہیں یعنی جس گیسٹ ہاؤس میں یا جس کسی دوست کے گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ گرم پانی اویلیبل تھا، لیکن بنیادی طور پہ وہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب وہ دیوانہ تو نہیں تھا، وہ پاگل تو نہیں تھا، وہ ساؤنڈ مائنڈ پرسنالٹی تھی. وہ سمجھتا تھا کہ میں جس تحریک کے ساتھ میری جڑت ہے، جس تحریک کو میں لے کے چل رہا ہوں، یا جس تحریک میں نے جو ہے وہ کاوشیں کرنی ہے، وہ جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ تکالیف کا ایک منبع ہے. وہ جو ہے نا تکالیف کی ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں جو ہے نا قدم قدم پہ جو ہے مجھے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. تو وہ بعد میں وہ پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں مختلف حکومت خانوں میں جو ہے وہ برف کی سلوں پہ لٹایا گیا تو مقبول بٹ سے وہ ایک لفظ تک جو ہے نہیں نکال سکے. بلکہ مجھے کسی بٹ صاحب کے ایک دوست نے ان کا ایک اور واقعہ بھی سنایا. انہوں نے کہا کہ جب مہتاب باغ جب پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے تھے سری نگر میں، تو مہتاب باغ انٹروگیشن سینٹر کے جو وہ تھا انچارج تھا کوئی ایس پی لیول کا کوئی آفیسر، تو اس نے دہلی یہ رپورٹ بھیجی کہ اس شخص کو جو ہے ٹارچر کرنے کا مینٹلی اور فزیکلی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہی از ٹرینڈ اگینسٹ آل سارٹ آف ٹارچر. تو یعنی دیکھیے کہ تیاری چاہیے ان سارے کاموں کے لیے. اور جب تک جو ہے آپ فکری اور نظری طور پہ خود اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ 4 سیاسی کارکن اور پیدا کر سکیں. قوم کو سیاسی طور پہ باشعور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس درخواست کے ساتھ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنی ایگوز جو ڈیولپ کی ہوئی ہیں اس سے باہر نکلیے. اور سیاسی کارکن، میں اس شخص کو جینوئن سیاسی کارکن سمجھتا ہوں جو جس کے اندر جو ہے وہ
فقیریت ہے، فقیریت اس اعتبار سے کہ یعنی وہ مطلب